اب نعروں کے استقبال میں آپ کے آخری مہمان خطیب پاکستان، مجاہد اہل سنت، مفسر قرآن، عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا غلام محمد صدیقی صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں۔ نعروں سے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ، ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیں نا، علامہ صاحب کو پتہ چلے کہ لوگ میری تقریر سننے کے لیے بیٹھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، لجپال 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 لجپال، پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال، استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد ابراہیم سیالوی، علماء حق اہل سنت حضرت علامہ مولانا غلام محمد صدیق صاحب۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا ومولانا وحبیبنا وحبیب ربنا ورؤوفنا ورحیمنا وکریمنا مأوانا وملجانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ ماشاءاللہ، سب حضرات بڑی محبت سے پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رحمتا للعالمین، الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین۔ ماشاءاللہ، قابل صد احترام علماء کرام، بانی محفل اخی مکرم علامہ صاحبزادہ پروفیسر سید احمد صاحب، ماشاءاللہ، علامہ صاحبزادہ مفتی رشید احمد صاحب، ماشاءاللہ، اور جگر گوشہ فقیہ الاسر استاد العلماء ولی کامل پروردہ گوشہ ماشاءاللہ، حضرت صاحبزادہ گل حیدر شاہ صاحب، ماشاءاللہ، جگر گوشہ مفتی اعظم استاد العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی ضیاء اللہ صاحب، ماشاءاللہ، استاد العلماء کی مکرم علامہ شیخ الحدیث قاری سلطان محمود صاحب، ماشاءاللہ، سارے علماء حضرات، مہمانان گرامی، محبت والے لوگ تشریف فرمائے۔ میں جب آیا تو میرے دیرینہ دوست بھائی قاری بشیر صاحب کا میں نے پہلے وہاں سڑک پر پوچھا، ماشاءاللہ، بڑا عرصہ ہوا ملاقات نہیں، میں ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوا، لیکن کھانے پینے کے سلسلے میں ڈیوٹیاں دور دور لگ گئیں۔ ماشاءاللہ، ان کو جب میں نے دیکھا تو پہچانا نہیں، اس لیے کہ ان کا پٹکا، ان کا لباس
خانوں ملکوں کی طرح ملک تو ہیں لیکن مولویوں کا ایک الگ لباس ہوتا ہے. اچھا میں جب آیا تو بالکل ولی کامل استاد العلماء شہباز خطابت مرادر اسلام علامہ صاحبزادہ نور سلطان صاحب کی طرح بالکل. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. سنیوں کی اسی طرح چرچے ہوتے ہیں, سنیوں کی اسی طرح عزتیں ہوتی ہیں. آپ نے استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد ابراہیم سیالوی صاحب کے بارے میں ہر ایک صاحب سے گفتگو سنی, یہ صحیح بات ہے. آپ سارے اس کے زائرین بھی ہیں, گواہ بھی ہیں, انہوں نے باتیں بھی ٹھیک کی ہیں. ان میں دو چیزیں جو تھیں وہ عام نہیں دیکھا گیا, اور میں بھی وہ بات پیش کر رہا ہوں جس کو آپ جانتے ہیں. کراچی سے پشاور تک آپ چلیں, دربار دیکھیں, پیروں کو دیکھیں, مدرسے مولوی علماء کو دیکھیں. مولانا صاحب شیخ الحدیث صاحب سیالوی میں دو چیزیں تھیں, کتابیں بھی پڑھاتے تھے, مسلک کا کام بھی کرتے تھے. یہ عام دیکھنے میں نہیں آیا. محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب وہ بھی اسی طرح کرتے تھے. مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمت وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے. پھر مفتی علامہ محمد ابراہیم سیالوی صاحب وہ بھی اسی طرح تھے. اور یہ پیر کی نگاہ ہے, یہ ہر آدمی کا مقام نہیں ہے. اور پھر یہ عرس کی محفل ہے. اگر عرس ہر ایک کا ہونا ہوتا تو نوابوں کا ہوتا, وزیروں کا ہوتا, گورنروں کا ہوتا, بادشاہوں کا عرس ہوتا, لیکن یہ نہیں ہے. کتنے جگیردار, زمیندار, دنیا دار, ملک بڑیاں گاڑیوں والے دنیا سے جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, لیکن عرس کا جب ٹائم آتا ہے تو وہ یہ بات نہیں آتی. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ تمہاری ڈیوٹی نہیں. قبر میں پہچاننے کے لیے رسول اللہ کا غلام کے لیے عقیدہ چاہیے, علم یا کوئی صفیائی نہیں چاہیے. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے, یہ ایسا شخص, ایسی شخصیت, ان کا عظمت اور شان ہے کہ یہ عرس ہر ایک کا نہیں ہوتا. کوئی ختم پڑھا دے اسی کو عرس کہتے ہیں. نہیں نہیں نہیں, یہ اس نے کرنا ہے. اللہ ولیوں کے خواجہ نظام الدین محبوب الہی کا روضہ کس نے بنایا؟ شادی نہیں ہے. سبحان اللہ. خواجہ احمد مہروی کا روضہ کس نے بنایا؟ بیوی بچہ ہی نہیں ہے. بے شک. جمال الدین احمد مولانا عبدالستار خان نیازی کا روضہ کس نے بنایا؟ قبیلہ ہی نہیں. بے شک. نہ ماں, نہ بیٹی, نہ بھائی, نہ ماما, نہ چاچا, کچھ بھی نہیں. یہ روضے کس نے بنائے؟ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرا بندہ تو نے میری دہلیز کو نہیں چھوڑا, میں تیری قبر کو اجڑنے نہیں دوں گا. اللہ سبحان اللہ. میں تیری قبر کو اجڑنے نہیں. اس واسطے حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب بھی گئے, ہم نے بھی جانا ہے, لیکن وہ جب گئے حضور کا دیدار ہوا. اے علماء حضرات, کوئی نبی رسول اپنے امتی کی قبر میں نہیں گیا سوائے ہمارے رسول کی. ماشاءاللہ. خدا بھی وہی ہے, مسلمان بھی وہی ہیں, اللہ کی عبادت بھی وہی ہے, مگر یہ کیا ہے, کوئی نبی رسول اپنے امتی کی قبر میں نہیں گیا سوائے ہمارے رسول کے. ہمارا رسول وہ کیوں آئیں گے؟ وہ اپنے امتی کا بیڑا پار کرنے کے لیے آئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب سیالوی. ادھر رکھو جناب رمضان صاحب, میں نے وہ تکلیف لے لے, نعرے بھی نہ مارو تے رکھ, کوئی بھی نعرہ نہ مارے. میری گل سنو, ہم نے بھی جانا ہے, ہمارے شیخ الحدیث صاحب بھی گئے. بابا جان, جن لوگوں کے لوگ قبروں میں تنگ ہیں ان کے باہر والے باہر تنگ ہیں. وہ کہتے ہیں عرس کرنا جائز ہی نہیں. عرس کہنا ہے جائز نہیں, ہم نے کبھی کہا ہے کہ عرس جائز نہیں. ہمارے قبروں والے قبروں میں خوش, ہم باہر خوش. محفل ہو رہی ہے, کناتیں لگی ہوئی ہیں, چاہ چپا ہے. اس واسطے حضرت مولانا صاحب کتاب میں پڑھا کے چلے گئے, کام کر کے چلے گئے. دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. اس واسطے نبی پاک کی امت کی عمریں کم ہیں, اس کی وجہ یہی ہے. فرماتے ہیں اے لوگوں, مجھے قبر میں رکھ کے چلے گئے ہو, اب میری قبر پر آئے ہو, لیکن مجھ سے بھی پوچھو. میں سیالوی, پیر سیال کا نام لینے والا, ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا, ان کی غلامی کا پٹا ڈال کر میں قبر اپنی لحد میں پہنچ گیا تو کیا ہوا؟ فرماتے ہیں آئے میرے مزار پر وہ گھونگھٹ اتار کے, آئے میرے مزار پر وہ
گھونگھٹ اتار کے. او پرلے سارے پڑھو, اے ماتم بند کرو. جس طرح بندہ دعا تے آیا ہوئے ہوندہ ہے اس طرح نہ کرو. بعض علاقوں میں تو لوگ اس طرح بیٹھے ہوندے تنگ جس طرح ڈنگر بدے پہ ہوندے. یہ کام نہ کرو, یہ تھوڑا ٹائم ہے, یہ آخری محفل ہے. آئے میرے مزار پر وہ گھونگھٹ اتار کے, آئے میرے مزار پر وہ گھونگھٹ اتار کے. اور لوگوں زندگی گزاری, کتابیں پڑھائیں, دین کا کام تھوڑا بہت کیا, لیکن اس مقام پہ جب آیا کیا ہوا؟ آئے میرے مزار پر وہ گھونگھٹ اتار کے, مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے, مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے. اتنی بھی جلدی کیا ہے, ذرا ٹھہر جائیے اے میرے آقا, اتنی بھی جلدی کیا ہے, ذرا ٹھہر جائیے. اتنی بھی جلدی کیا ہے, ذرا ٹھہر جائیے. کیوں؟ اس لیے ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی, ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ. میں نے باتیں کی, ریاضت کی, عمرے کیے, حج کیے, درود و سلام تسبیحاں پڑھی, ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی. لیکن یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. ابھی بھوروی صاحب بہت اشارے کر گئے, ماشاءاللہ بڑا اچھا بیان فرمایا. اشارات میں بہت کچھ کہہ گئے, بہت باتیں اشارات میں کر گئے کہ دیکھو یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کتاب پڑھا رہا ہے, اے علماء اکرام, یہ نہیں دیکھنا کہ وہ عمرے پہ جا رہا ہے, یہ نہیں دیکھنا کہ وہ حج پہ جا رہا ہے, وہ نماز پڑھ, یہ نہیں دیکھنا. دیکھنا یہ ہے کہ وہ ہے کیسا, وہ ہے کیسا. والقاذمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, اس میں کتنا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, اس میں کتنا ہے. اس میں صدقہ کتنا ہے, اس میں سخاوت کتنی ہے. اس واسطے ہمارا بڑی بات ہے. ان کی عظمت اور شان کے قربان جائیں, یہ ہر آدمی کا مقام. بس ایسی ضمانت یہ چیزیں نہیں ہیں. علماء حضرات بیٹھے ہیں, ذکر کرے گا, عبادت کرے گا, ریاضت کرے گا, صدقہ خیراتیں کرے گا, قبول ہوگا, منظور ہوگا تو درجہ بلند ہوگا. کائنات میں کسی کو پتہ ہی نہیں میرے درجات میرے اعمال منظور ہیں کہ مردود ہیں, میرا حج و عمرہ منظور ہے کہ مردود, کسی کو نہیں پتا. جب پتہ ہی نہیں تو وسیلہ اس کا کر جو منظور ہے. مولوی صاحب وہ کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ کا درود و سلام ریڑی پر کھڑے ہو کر ایک مزدور نے پڑھا, وہ بھی منظور. اسمبلی میں بیٹھ کر کسی وزیر نے پڑھا, وہ بھی منظور. مسجد میں بیٹھ کر کسی حاجی نے پڑھا, وہ بھی منظور. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ وہ وظیفہ ہے درود و سلام جو وظیفہ رحمان ہے, جو وظیفہ ہے. اور اس وظیفے کو نماز میں بھی ایڈ کیا. بقول لوگوں کے تو نماز میں تو اللہ ہی اللہ ہونا چاہیے اور کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر نماز اللہ کی ہے, سجدہ رکوع اللہ کے لیے ہے, تو یہ السلام علیکہ ایھا النبی جو کیا ہے, یہ والا آل ابراہیم کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں, ہے ہی سارا کچھ. فرماتے ہیں اصل نماز ہے یہی, روح نماز ہے یہی. آپ میں جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑی خوشی ہوئی ہے. اور آپ جو نماز میں پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی, یہ تمہاری نماز کی اصل ہے. تو اس واسطے اس اصل کو آپ بھی جانیں. اصل نماز ہے یہی, روح نماز ہے یہی. پڑھیے اصل نماز, ہاں جی, روح نماز ہے یہی. اصل نماز, روح نماز, اصل نماز ہے یہی, روح نماز ہے یہی. میں تیرے روبرو رہوں, تو میرے
تیرے روبرو رہے، السلام علیکہ یا نبی۔ اس واسطے ان کی عظمت اور شان کے قربان جائیں، یہ مقدر ہے ہمارا۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اگر ہم ڈنگر ہوتے ہم کیا کر سکتے تھے؟ اے حضرات دی وقار، اگر ہم جانور ہوتے ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم یہودی عیسائی ہوتے، غیر مسلم ہوتے، ہم کیا کر سکتے تھے؟ آج ہم اس امت میں ہیں، حضور کی شان بیان کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہمارا کیا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں۔ اے اللہ تیرا لاکھ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، پھر تیرا لاکھ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہودی عیسائی نہیں بنایا، تو نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تجھے سجدہ کرتے ہیں، پھر تیرا لاکھ کروڑ شکر کہ تو نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس نبی کا امتی بننے کے لیے نبی درخواستیں لے کر کھڑے ہیں۔ مکتوب لنا، اے اللہ مجھے لکھ کر دے دے دنیا اور آخرت کی بھلائی۔ اے لوگو تم بنے بنائے اس آقا کی امت میں ہو۔ یہ تو ہمیں اپنے مقام کا نہیں پتا، لیکن ہم اربوں سال سجدے میں پڑے رہیں اور اللہ کا شکریہ ادا کریں، اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا تو جو اس نے ہم پر کرم کیا ہے۔ کون سا کیا ہے؟ اے اللہ تیرا اربوں کھربا شکریہ کہ تو نے اپنے محبوب کی امت کے غداروں میں ہمیں پیدا نہیں کیا، وفاداروں میں غلاموں پیدا کیا۔ ہم حضور کا نام سن کر جل نہیں جاتے، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، ہمارا دل خوش ہوتا ہے۔ اس زمرہ جو ہے، یہ جو ساری ٹیم ہے، یہ اولیاء اللہ جن کا ذکر ہو گیا، اس کو مولانا روم نے کوٹ کیا، عارف روم نے اس کو کوٹ کیا۔ ناتخانی اور خطابت، یہ جو بھولوی صاحب ذکر کرتے، یہ تو اب یہ بربادی آ گئی ہے۔ بنا سمار کے سنیوں کو شیعوں کی گود میں ڈالنے والے ناتخان اور خطیب، یہ سب مذہبی کنجر ہیں، یہ کوئی حضور کے غلام نہیں۔ اللہ کے نام کی کوئی محفل نہیں ہے، میری تصحیح بھی کی جا سکتی کیونکہ میں عالم نہیں ہوں، اور میں تصحیح کی جائے تو میں ناراض بھی نہیں ہوتا، میرے لیے خوشی ہے، اگلے عذاب سے بات آؤں گا۔ اللہ کے نام کی کوئی محفل نہیں، رسول اللہ کے میلاد کی محفل ہے، معراج کی محفل ہے، 11ویں کی محفل ہے، محرم کی محفل ہے، علی کی محفل ہے، ولی کی محفل ہے۔ کیوں کہ یہ نام بخشش کا سبب ہے، اور اللہ غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے، اس نے پکڑ دکڑ کرنی ہے، انہوں نے چھڑانا ہے، پاک باد ہستیوں نے۔ تو چھڑانے والے لوگوں کا نام لے کر اور 50,000 ہزار اور 5 لاکھ لے کر بغیر تعلیم کے نعتیں پڑھنی اور پھر تقریریں کرنی اور سارا سمندر ادھر ڈال دینا، یہ نہیں ہے۔ یہ جو لوگ ہیں جن کا ذکر میں کر رہا ہوں، جو پابندی اور حصار میں ہیں، جو غلامی میں پابند ہیں، استقامت رکھتے ہیں، ان کے لیے روم نے اس کو کوٹ کیا۔ رومی فرماتے ہیں، ہر کے پیندی روئے پاکاں صبح و شام۔ حضرت مولانا روم کی نعتیں یہ ستار نیادی کی نعتیں نہیں ہیں، یہ حاکم علی کی نعتیں نہیں ہیں، روم کی نعتوں ٹھنڈ ہے۔ ہر کے پیندی روئے پاکاں صبح و شام، اور آتش دوزخ بود بروے حرام۔ فرمایا صبح و شام جو پاکوں کا دیدار آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی پاکوں کا دیدار کرتا ہے، ان پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اس سونے نبی کا نام لینے والے ہیں، اس سونے محبوب کا نام لینے والے ہیں، جس کو رومی نے فرمایا، انبیاء حیران حسن روئے تو۔ یا رسول اللہ، یہ سڑی ہوئی توحید والا تو اس کا تو کوئی راہباری نہیں ہے۔ آپ اتنے حسین ہیں کہ آپ کے حسن پر انبیاء حیران ہیں، نبی حیران ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا نبی، حسن و جمال کا بے تاج بادشاہ، وہ بھی حاضر خدمت ہو گئے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں میں کہنا کچھ نہیں چاہتا، میں ایک عرضی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ کہنے لگے، بے شک حسن زیادہ میرا تے ساری دنیا نالو، نہیں زیادہ قیمت میری
آقا تیریاں زلفانا. حسن و جمال کا بادشاہ یہ کہہ رہا ہے سامنے کھڑے ہو کر میں بے شک حسین ہوں لیکن میری قیمت آپ کے بالوں کے برابر نہیں. فرماتے ہیں انبیاء ہے راز حسن روئے تو اور صد ملک قربا دے ہر یک موئے تو. یا رسول اللہ آپ اتنے حسین ہیں کہ آپ کے ایک ایک بال پر 100 فرشتہ مرنے کو تیار ہے. اور اقبال نے کیا خوب فرمایا. اقبال فرماتے ہیں اے میرے پیر تمہاری بات ہو گئی میری بھی سنو. مصطفیٰ بر کرب کشد پر جلیل اور تاں ابد بے ہوش ماند جبرائیل. اتنے حسین ہو کہ آپ کے حسن پاک کی ایک جھلک آپ کو خدا نے 70,000 پردوں میں لپیٹ کے بھیجے ہیں. اتنے مصطفیٰ کو صرف ایک پردہ ہٹے اتنا نور نکلے گا کہ جبریل آپ نہیں لا سکے گا. بے ہوش ہو کر گر جائے گا قیامت تک بے ہوش پڑا رہے. اس نے کتابیں پڑھ کر سامنے قرآن رکھا یہی کہا کہ نبی اور بندے میں کوئی فرق نہیں. پتنی پاگل تو کس کی بات کرتے ہیں. لیکن ان کی عظمت پھر حضرت مولانا کے صاحبزادے ان کا عرس ہے کیونکہ آپ سروے کریں نا پیروں کے اور مولویوں کے صاحبزادے ایک ہوگا باقی کلین شیف ہوں گے. اور دیکھ لیں میں عیب نہیں بیان کر رہا قسمت ہے ہماری بدقسمتی. لیکن حضرت مولانا صاحب کا یہ خدا نے خیال کیا نبی پاک علیہ السلام کی نظر پیر و مرشد کی نگاہ کہ آپ کے بیٹے ہی آپ کا عرس ہیں اور باشرہ با عمل عالم دین کا کام کرنے والے. اور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں علامہ اقبال کا ایک میسج دے دوں کیونکہ اگر ایسا کوئی یہاں ہوتا تو میں یہ نہ پڑھتا کیونکہ ایسا یہاں کوئی نہیں سارے چہرے دیکھے ہوئے ہیں اس واسطے یہ میسج دینا چاہتا ہوں. تو لکھا میں نے تو لکھا ہی نہیں. اقبال فرماتے ہیں 4 مرگ اندر پے دیر میر سود خورو والیو ملا پیر. میں بھی مولوی حضرت صاحب بھی مولوی یہ سارے علماء یہ نہیں ہے. والی جو ملک کا سربراہ ہے اگر گل کوئی نہیں اس ذات میں ہے. اور سود خور اللہ بچائے اتنا بھی پیسوں کا پجاری کوئی ہوگا لوگ سود کا کام کرتے ہیں حیرانگی ہے. سنو اسلام نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا ہے لکھ لو اس کو یاد کر لو یہ میسج ہے. پیسہ جان کر قربان پیسہ جان پر قربان اور جان عزت پر قربان اور عزت ایمان پر قربان. یہ اسلام نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا. ہم کیا کرتے ہیں ہمارا پیسہ بھی پیسے میں لگے ہماری جان بھی پیسے پر لگے اور لگ رہی ہے ہماری عزت بھی پیسے پر لگے. اس نے کہا یہ زمین میری ہے. اس نے ہاں بھائی میں نے کہا جی میری ہے. میں نے کہا یار ایک بات کیسے قسم خدا کی یہ میری ہے یہ پلاٹ میرا ہے. میں نے کہا میری بات سنو زمین کہہ رہی ہے کہ یہ دونوں میرے ہیں یہ غلط کہتے ہیں. نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں یہ دونوں میرے ہیں. اس بات کا میں نے اعلان کیا کیوں کتنے 100 سال زمین پر رہے گا. زمین تو پیدا ہونے سے پہلے بھی تھی. اس پراپٹی کا کام کر جو مولانا محمد ابراہیم خیالمی نے کی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی بڑھتی بڑھتی آ رہی ہے. یہاں بھی کمال وہاں بھی کمال. اگر میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے بڑی مشہور آیت ہے سنو. فرمایا الا ان اولیاء اللہ تحقیق اللہ کے ولی. یہ کوئی صوفی نے لکھا ہے یہ کوئی رائٹر نے لکھا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے 11واں پارہ ہے. خبردار تحقیق اللہ کے ولی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہاں دنیا پر خوف کوئی نہیں اور دنیا سے جانے کے بعد غم کوئی نہیں. خوف اور غم دو چیزیں ہیں. خوف اپنے لیے ہوتا ہے غم دوسرے کے لیے ہوتا ہے. آپ یہاں بھی تجربہ کریں. اگر بندے کو جان کا ڈر ہے تو بندہ یہ نہیں کہتا خوف ہے بندہ کہتا ہے مجھے ڈر ہے.
لیکن اگر کوئی کسی عزیز کو کہو کوئی تو کہتا ہے مجھے یار اس بات کا غم ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے. اولیاء کے بارے میں خدا نے فرمایا دنیا پر رہتے ہیں غم کوئی، اور دنیا پر رہتے ہیں ڈر نہیں ہے، اور دنیا سے جب چلے جاتے ہیں تو غم کوئی نہیں. کس کا غم کوئی نہیں؟ اپنے چاہنے والوں کا غم کوئی نہیں. قرآن کی کیا ہے سنو. اللہ فرماتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اے محبوب جنت کا خالق میں ہوں مگر اس کے مالک تیری امت کے ولی ہیں. اچھا جنت تو آسمان سے بڑی، زمین سے بڑی، عرش سے بڑی، اور لاکھوں کوٹھیاں جنت کی، اور جنت الاٹ کر کے ولیوں کو دے رہا ہے. سوال یہ ہے مولوی صاحب کہ ولی تو کسی ایک کوٹھی میں بیٹھے گا، اتنی بڑی جنت کو ولی کیا کرے گا؟ امام راضی نے فرمایا اور محدثین نے بھی فرمایا کہ ولی تو ایک ہے مگر اس کے چاہنے والوں ہزاروں اور لاکھوں ہیں، وہ ان کو تقسیم کرے گا کیونکہ یہ جنت کے مالک ہیں. فرمایا اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس. یہ جو اولیاء ہیں یہ جنت الفردوس کے مالک ہیں، یہ جنت الفردوس کے مالک ہیں. تو ان کی ملکیت کا اعلان ہو گیا تو اب ان کی مرضی ہے وہ جس کو دیں. اللہ تعالیٰ ان کو ناراض نہیں کرے گا، ان کو پریشان نہیں کرے گا. ابھی آپ باہر جائیں کوئی چپلی ڈال دیں یا کوئی چیز پلہ پھینک دیں یا کوئی رسی کا ٹوٹا پڑا ہو، جو بھی آئے گا اٹھا کے لے کے چلا جائے گا کیونکہ اس کا مالک ہو. لیکن کسی کتے کے گلے میں پٹا ہو نا، وہ ہو کسی کا نہیں، صرف پٹا ہو، تو لڑکے سکول سے واپسی پر کہیں گے کہ یار خبردار یار ایسا نہ کر، یہ کتا ملکوں کا ہوگا، یہ خانوں کا کتا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ ہمیں کوئی مارے نہیں. تو اس واسطے جس کے گلے میں غلامی کا پٹا ہے، حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی جن کا عرس ہو رہا ہے، فرماتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. جس کتے کے گلے میں پٹا ہوگا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. غلامی کا پٹا لے کے جاؤ. یہ پٹا کیسے یہ مضبوط ہوگا؟ یہ عقیدے سے مضبوط ہوگا، یہ عبادت ریاضت سے مضبوط نہیں ہوگا. اچھا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے مومن، المالک القدوس السلام المومن. مسلم میں نے نہیں پڑھا، اگر ہے تو مجھے بتا دو، میرا تو اتنا علم نہیں. لیکن مومن اس واسطے کہ مسلمان جو ہے نا میکسیمم نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، درمیان میں منافق بھی ہوتے ہیں، وہ بھی حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں. لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ مومن نہ ان چیزوں سے مومن بنتا ہے اور نہ مومن منافقت کرتا ہے. مومن کا کام ہے نبی پاک کا ادب کرنا، نبی پاک پر درود و سلام پڑھنا، اور یہ کام اللہ بھی کرتا ہے. اس واسطے اللہ بھی مومن ہے کیونکہ نبی پاک کی تعریف کرتا ہے. تو جو بھی حضور کی تعریف کرتا ہے اس کو اور کوئی کہے نہ کہے، قرآن نے اس کو مومن کہا ہے. بولو قرآن نے اس کو. ہم نے کہا یا اللہ میں توحید عطا فرما. اس نے اپنے بندوں کا راستہ بتایا کہ میرے بندوں کے پیچھے لگ، صراط الذین انعمت علیہم. ہم نے کہا بڑے گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، اللہ ہمیں بخش دے. اس نے ہمیں رسول کا دروازہ بتایا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہم نہتے ہو کے، غریب ہو کے، کمزور ہو کے درخواست کی یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہمارے گناہ بخش دے. تو کیا ہوتا؟ اللہ کہہ دیتا جا تجھے بخش دیا؟ نہیں. اس کے جواب میں رسول کا دروازہ بتایا. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو رسول کے دروازے میں کچھ ہے، کچھ تھا تو کچھ یہ نا. اس نے فرمایا گردے تو گردد حریم کائنات. یا رسول اللہ خانہ کعبہ بندوں کا کعبہ ہے اور آپ ساری کائنات کے کعبہ ہیں. گرد آپ کا خانہ کعبے کا طواف بندے کرتے ہیں، آپ کا طواف ساری کائنات کرتے ہیں. گردے تو گردد حریم کائنات از
تو خواہم یکنے گاہ التفات۔ اس عرس کی مجلس سے ایک دو فائدے اٹھائیں۔ مار سے بچ جاؤ گے، اپنی اولاد کو حافظ بناؤ اور عالم بناؤ، کیونکہ پڑھا ہوا بیٹا ڈی سی، ایس پی، جنرل، بڑا افسر، ڈائریکٹر، وہ مرے ہوئے ماں باپ کے کام نہیں آتا۔ صدر کا بھی باپ مر جائے تو وہ یہی کہے گا کہ مولانا محمد ابراہیم کے مدرسے میں جاؤ، طالب علم، یتیم طالب علم لے کر آؤ، میرے باپ کی قبر پر بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ اور اپنا بیٹا پڑھا جاؤ گے تو وہ تمہارے لیے، تمہارا جنازہ بھی وہی ہے، تمہارے کل بھی وہی ہے، تمہارا سب کچھ وہی ہے۔ ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، اگر قبر میں میت کو نبی پاک کی زیارت کا مطلب نہ ہوتا، کفن دینے والا، غسل دینے والا مسئلہ نہ ہوتا، اس کو غسل اور کفن اس واسطے دیا جاتا ہے کہ اس نے رسول کا دیدار کرنا ہے۔ اس بات نے فرمایا نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، وضو کراؤ، اس کو غسل دلاؤ، اس کو چٹے کپڑے پہناؤ، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ میت آ گیا، میت کو آگے رکھو، اس پر نماز پڑھو، اس کا احترام کرو۔ اچھا بھائی امام صاحب آ گئے، بغداد شریف سے غوث اعظم کا خانوادہ آ گیا ہے، انہوں نے کہا بھائی جوڑ بھی آ گیا ہے، میت کو آگے رکھو اور امام کو پوچھو، جی امام بغداد شریف سے سید ہیں، حضور کی اولاد ہیں، یہ پچڑند کا، یہ عام آدمی ان پڑھ ہے۔ انہوں نے کہا بھائی جو کچھ بھی ہے اس کو آگے رکھو۔ ظہر کی نماز میں امام آگے مقتدی پیچھے، ہر نماز میں امام آگے مقتدی پیچھے، اس جنازے کی نماز میں میت آگے امام پیچھے۔ وہ مول صاحب پر نیا اسلام آ گیا ہے، فرمایا نہیں، نیا اسلام نہیں ہے۔ اس دنیاوی 15 یا 20 منٹوں کے بعد یہ میت اس ہستی کا دیدار کرے گا جس کے دیدار کو انبیاء اولیاء طرف ہے۔ دیدار مصطفیٰ کے قرب کی گھڑیوں نے اس کو ممتاز کر دیا۔ اس نے قبر میں جاتے ہی نبی پاک کا جمال دیکھنا ہے، جاتے ہی حضور کا دیدار کرنا ہے۔ آئینہ رکھ کے سامنے جلوے دیکھا گیا کوئی، بھائی آئینہ رکھ کے سامنے جلوے دیکھا گیا کوئی، آخری شوق دید میں سامنے آ گیا کوئی۔ مولانا قاری بشیر صاحب تقریروں سے تو اسلام نہیں پھیلتا، تو اس میں میسج کوئی مل جائے تو چنگا ہے۔ ولی کا میسج ہے، ولی کی عظمت اور شان کے علماء حضرات قربان جائے، ولی کا میسج کروڑوں اربوں روپے کا، کتابیں ادھر کوٹھے بھرے ہوئے چھوڑ دو، یہ میسج ولی کا اونچا ہے۔ کیا میسج دیا؟ فرماتے ہیں جنہ عشق خرید نہ کیتا، مولوی قاضی حاجی زمیندار نیک کوئی ہے جس نے حضور کا عشق کی طرف توجہ نہیں کی تو کیا ہو؟ جنہ عشق خرید نہ کیتا تے ایمیں آن بگتے، عشق باج محمد بخشا کیا آدم کیا کوتے۔ اگر حاجی مولوی نے صوفی نے حضور کا عشق نہیں خریدا تو وہ آدمی ہے تو کیا ہے، وہ کتا ہوتا تو کیا ہے۔ ایک بہت بڑا میسج ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا، یہ اولیاء ہی کہہ سکتا۔ عشق باج محمد بخشا کیا آدم کیا کوتے۔ دوسرا میسج فرماتے ہیں فضل تیرے نال لوہے تر دے، تو کون ہے اچھے میں خام خام، ان اللہ علیہ کل شین قدیر، لوہا بھی کبھی طرح، اور لوہے کی سوئی ڈالو پانی میں گئی، لوہا 10 پاؤنڈ کشتی میں رکھ دو، کشتی پار لوہا بھی پار۔ کیوں؟ فرماتے ہیں فضل تیرے نال لوہے تر دے
تے سنگ پھٹیاں دے جڑ کے کتے جنت جان محمد تے سنگ ولیاں دے رل کے جتھے ولی نہیں اتھے تو کوئی تراؤں والے کو نہیں سارے بولنے والا دا دامن نہ پکڑو وہ کتا کتنا چنگا وہ کتنا اچھا بابا جی بادشاہ کا وزیر اعظم کا رستہ روکنے کے لیے مجدد الافسانی چاہیے پتے کی ضرورت نہیں ہے دولت کے پجاری کی ضرورت نہیں مجدد الافسانی کی ضرورت ہے اکبر بادشاہ کا راستہ روکا اور کمال کر کے رکھ دی جیل میں جتنے چور ڈاکو تھے سب ولی بن گئے بہرحال ولی نے فرمایا کہ کتا جنت جان محمد سنگ ولیاں دے رہا کیوں بھائی بندہ ہو گئے نہیں پاک ہو گئے نہیں کتے کو پاک کرنے کے لیے پانی میں ڈالو اور پلید ہو جائے گا وہ نہیں مرے یہ کیوں نہیں مرا وہ تو اولیاء تھے پاک تھے یہ کتا تھا فرمایا اس کتے کا کمال کوئی نہیں یہ کتا وقلبہم باسط ذراعہ بالوسط یہ کتا ان کا تھا فقام القلب علی رجلہ علی رفع یدیہ وہ کتا پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور ہاتھ کیے اوپر دعا کے کہیت الدعا فنطقا بولا انی احب الاولیاء والصالحین اے اللہ کردار تو کوئی نہیں میں تیرے پاک باز بندوں کا محبت کرنے والا ہوں جاؤ کتا بھی ساتھ لے جاؤ کیونکہ ادھر دوسرا میسج ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ اللہ تعالیٰ نے جنت اور کی زمین لکھ کے اولیاء کو دے دیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ قرآن شریف میں ایک آیت دو مرتبہ ایک ہی مقام پر نہیں ہے اس پر ہے دو مرتبہ تین مرتبہ کئی جگہ پر ہے مختلف لیکن قرآن کی ایک آیت ایک الفاظ ایک ہی جگہ پر درمیان میں کوئی اور لفظ ہی نہیں یہ اس جگہ پر ہے یہ عظمت ولی کی شان ہے کیسے اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ جو اس کا جی چاہتا ہے اس ولی کا جو جی چاہتا ہے کدھر یہاں دوسرا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ جب دنیا سے چلا جاتا ہے وہاں جو اس کا جی چاہتا ہے وہ بھی اللہ پورے کرے گا اے بھائیو یہ ولی وہاں جا کے زمین مانگے گے سونا مانگے گے نہیں اپنے غلاموں کی مغفرت چاہیں اللہ پوری کرے گا کتا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا اللہ نے فرمایا لے جاؤ کتے کا میسج ولی کا میسج سن لیا کتے کا میسج کتا کہتا ہے اوے ولیو نہ میں بھونکاں تے نہ میں ٹوکاں تے نہ میں شور مچاواں شاید نال تو ساڑے رل کے میں بھی بخشا جاواں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ولیو اپنا کتا بھی ساتھ لے یہ چند چیزیں خاص ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں نماز کی پابندی کرو رات کو جن لوگوں کو 3 بجے جاگ آ جاتی ہے اس کے بعد نہ سوو آپ اولیاء اللہ کو دیکھیں اور اولیاء اللہ کی تاریخ کو پڑھیں امام اعظم اتنی بڑی ہستی ان کو چیف جسٹس نہ پڑھنے پر گورنمنٹ نے ان کو گرفتار کیا جیل میں سزا دیتے تھے آپ کو کوڑے مارتے تھے فوت بھی جیل میں تھے اس کے بعد فاتحین آئے اولیاء آئے علماء آئے مولانا عبدالستار خان نیازی کو جنرل دیال حق نے کہا کہ نیازی صاحب میں آپ کو پنجاب کا گورنر بناتا ہوں بغیر الیکشن کے بغیر ووٹوں کے آگے یہ تھا کلندر صدر چڑھ گیا کلندر دے آپ نے فرمایا کہ جنرل صاحب میں جدید کی بیعت کر کے ابن زیاد نہیں بننا چاہتا مجھے لوگوں نے سلیکٹ ہی نہیں کیا یہ ان لوگوں کی شان ہے لیکن ہمارے بابا جی صاحب کوٹ گلہ شریف کتنے عاجز کتنے مسکین کتنے بڑے ولی بڑی شان والے اور پھر پیر سید باقر شاہ صاحب استاد العلماء بڑا دولہ پیر اور پھر سید محی الدین شاہ صاحب حسن و جمال کے پیکر حسینہ جمیل بابی جی کی اولاد میں ایک چاند کی صورت تھی وہ بھی انتقال کر گئے
اور بابا جی کا فیضان محبت دیکھو. میں کوئی چیز نہیں ہوں نہ اس وقت نہ آج. اٹک میں روڈ پر جا رہا ہوں, پنڈی روڈ پر, بابا جی صاحب پیر باقر شاہ صاحب حضرت صدادہ حکیم محی الدین شاہ صاحب پیچھے گاڑی سے کار آگے نکل گئی, آگے جا کے تو واپس موڑ گئے. یہ لجپال ایسا کرتے ہیں. گاڑیاں اور بھی گزر رہی تھی, پیر اور بھی گزرتے رہتے ہیں, ہاتھ بھی ایسا کر دیتے ہیں. بابا جی صاحب, بڑے بابا جی صاحب اور پیر باقر شاہ صاحب واپس آ. ہم کیوں نہ روئے؟ ہمارا کون پھر یہ کام کرے گا؟ کون ہمیں یہ دعائیں اور عطائیں کرے گا؟ اس وقت ہم یہ کہتے ہیں اوہ لوگو کوٹ گلا شریف کے گرد نواں والو, لگے کیوں نہ آنسوؤں کی جھڑی کہ محبت اپنے گلے پڑی. لگے کیوں نہ آنسوؤں کی جھڑی کہ محبت اپنے گلے پڑی. وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی وہ ہمیں یہ روگ لگا گئے. وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی اٹھا گئے. وہ جو بیچتے تھے. اور ایک مسئلہ ہے, چڑھ چنا تے تو کر روشنائی, تیرا ذکر کریں دے تارے. گلیاں دے بچ پھرن مانے تے لالا دے بنجارے. شالا مسافر کوئی نہ تھیوے تے کک جنا تھی بھارے. تاڑی مار اڈانا باہو اسی آپ ہی اڈن ہارے. ریا حضور علیہ السلام کا میلاد شریف, نبی پاک علیہ السلام کی میلاد کے بغیر تو گالی کو. شکر کرو کہ یہ تمہارے پاس ہے. ایک ہے حضور کا آنا میلاد شریف, یہ بھی تمہارے پاس ہے. ایک ہے حضور کا جانا میراج شریف, یہ بھی تمہارے پاس ہے. دونوں تم کرتے ہو. حضور کا میلاد کیا ہے؟ آپ آئے. حضور کا میراج کیا ہے؟ آپ گئے. کہاں گئے؟ جہاں سے آئے. کہاں سے آئے؟ من اللہ. یہ حضور کا ایڈریس ہے. ہمارا ایڈریس ہے پچڑند میاں والی اٹک لاہور. آقا کا ایڈریس ہے من اللہ. قد جاءکم من اللہ نور. لوگ اتنے پیچھے ہیں کہ جو کمال بابا جی کوٹ گلہ شریف حضرت صاحب پیر خواجہ قمر الدین سیالوی کے, بہو سلطان کے, ان اولیاء اللہ کے جو کمال ہیں, لوگ داڑیاں رکھ کر کتابیں پڑھ کر مسلوں پر چڑھ کے مسیحتوں میں کام کر کے باوجود اس کے ان لوگوں جتنا بھی نبی پاک کی عظمت اور شان کو نہیں مانتے. ہم کیا کریں؟ لیکن ان کی شان پوچھنی ہے تو کسی ولی سے پوچھ, مہر علی سے پوچھ, غوث جلی سے پوچھ, مولا علی سے پوچھ کے ان لوگوں کی عظمت اور شان کیا ہے. لیکن آئے حضور کملی والے آئے. اللہ کا نبی جس جگہ پر پیدا ہوتا ہے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے, باقی نہیں. آؤ جی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگ گئے, اللہ نے اس کو جائے نماز بنا دی. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. حضرت حاجرہ اپنے بچے کے لیے, دین کے لیے نہیں, حج کے لیے نہیں, شریعت کے لیے نہیں, اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں نکلی. ادھر جاتی ہیں, ادھر جاتی ہیں, ادھر جاتی ہیں. کیا دیکھا؟ قریب آئیں تو پرکھو لے ہوئے جبریل کو پایا. جب ساتواں چکر لگا کے آئیں, قریب آئیں تو پرکھو لے ہوئے جبریل کو پایا. انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا. پھر رہی ہے. اللہ نے فرمایا اے میری بندی, تیرا دوڑنا تو بچے کے لیے دوڑ رہی ہے, بچے کے پانی کی تلاش میں, لیکن تیرا دوڑنا مجھے اتنے پسند آیا کہ میں ولیوں کو یہاں دوڑوں گا. قمر الدین دوڑیں گے, شمس الدین دوڑیں گے, قطب الدین دوڑیں گے, فرید الدین دوڑیں گے, ان اولیاؤں کو میں دوڑاؤں گا. شمس الدین دوڑیں گے. وہ تیری یاد سیبا وفا ہوئی, پس مرگ بھی نہ جدا ہوئی. تیری یاد میں ہم مٹ گئے, تیری یاد دل سے مٹی نہیں. دنیا پر آئے, لیکن حضور علیہ السلام جب دنیا پر آئے
عرب میں، مکے میں، قریشیوں کے محلے میں، بیت آمنہ میں آپ پیدا ہوئے، آپ کے وہاں قدم لگے، عظمت اور شان دیکھو، سارا عرب پاک، سارا امریکہ پاک، سارا ہندوستان پاک، پیدا مکے میں ہوئے، رب نے روئے زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا اور مسئلہ بنا دیا کہ اے نمازی تجھے وضو کے لیے پانی نہیں ملتا تو نہ صحیح کوئی بات نہیں، میرے یار کے قدموں کی مٹی منہ پہ مال کے آ جا، تیرا سجدہ قبول ہو جائے گا۔ جس کے قدموں کی مٹی کا یہ مقام ہے، اس محبوب کی عظمت اور شان آپ نے کیا ہو۔ اس وقت نے فرمایا شد وجودش رحمت للعالمین، اور مسجد او شد ہما روئے زمین۔ ایک ولی کا اور میسج وہ بھی آپ کو بڑا اچھا لگے گا۔ میرے پیارے بھائی حاجی الحرمین حاجی ملک احمد خان صاحب نے حضرت کے عرس کے لیے مجھے سردار صاحب کا حکم سنایا، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میں پہنچ گیا ہوں۔ یہ بڑی محبت کی بات ہوتی ہے، خوشی کی بات، ولی کا میسج ہے۔ میں جی اللہ کی نماز پڑھنی ہے، وہ جی چھوڑو مولیوں نے خدا کی نماز پڑھنی ہے، قبرج پڑھنا ہے، بابا جی میری نماز آ رہی ہے، میری تلاوت آ رہی ہے۔ ضیاء الحق کے گلے میں قرآن تھا، ضیاء الحق سڑ گیا ہے، قرآن نہیں سڑا۔ قرآن ضیاء الحق نے کیوں نہیں بچایا؟ قرآن بغیر اجازت کے بچا سکتا ہے؟ تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن میں، اور علمہ کا ما لم تکن، ہر شے کا علم محبوب کے پاس۔ اور اگر محمد کتابوں میں ہوتے تو نام قرآن ہوتا، اور اگر قرآن بندوں میں ہوتا تو نام محمد ہوتا۔ وہ کہتے ہیں میری نماز جا رہی ہے۔ شاہ نصیر الدین نے فرمایا ہفتے کو جنازہ تھا، سمار کو میں گیا، پان کھا رہے تھے، مجھے رکا دیتے ہیں، یہ ربائی لکھی تھی، اعلیٰ حضرت کا شعر جو ہے نا، میرے آقا میرے مولا میں تیرے قربان گیا، تو محبت کرتے تھے، مہربانی کرتے تھے، اور پڑھنا میں کیا پڑھنا تھا، پڑھ لیا۔ تو اس سے منہ پھیر کے جو جانے پہ قرآن گیا، سرو ہو کہ نہ دنیا سے وہ انسان گیا، کتنے گستاخ بنے، کتنوں کا ایمان گیا، لے خبر جلد کے اور ان کی طرف دھیان گیا کہ میں اندر ہی پتا کہ یار کل ضیاء الحق جو ہے تے قرآن بچ گیا، تے وہ سڑ گیا، تے بچایا کیوں نہیں؟ تے جتھے نہیں بچایا تو قبریں کیوں بچا دیا؟ اس نے کہا نہیں، اس نے اپنے آپ کو آپ نہیں بچایا، اس کے قلب میں رسول کی محبت آئی نہیں۔ لیکن ان کی ہم جو لوگ ہیں، نماز آ رہی ہے، میری نماز آ رہی ہے، نماز سے پوچھ تیرا منشور کیا ہے؟ نماز کا پہلا فرض جو ہے، میری تصحیح میں چاہتا ہوں، نماز کا پہلا فرض جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کا ادب ہے۔ فرمایا تیری نماز ہے بے سرور، تیرا امام ہے بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ وہ کیوں بڑھ گیا؟ اس ڈٹھیے داڑھی، اس ڈٹھیے ٹوپی پٹکا، اس کوزہ مسلح ڈٹھا ہے، اینکا ڈٹھیاں مسجد ڈٹھی بڑھ گیا، قرآن ہی پہنے، ساریاں مسجدیں نہیں ہے، ڈٹھا کہ حج تے بھی ہر سال جانے، روزے بھی ہر سال رکھتے، تراویاں سارا ایک کام ہے، اس نے کہا بڑھو نماز پڑھو، اس نے کہا نہیں، انج نہیں، عقل کر، کدھر پتہ چلے گا؟ ولی سے پتہ چلے گا۔ ادھر بھی مولوی، ادھر بھی مولوی، ادھر بھی کلمہ، ادھر بھی کلمہ، ادھر بھی دین، ادھر بھی دین، ادھر بھی قرآن، ادھر بھی قرآن، ادھر بھی مصلی، ادھر بھی مصلی، ادھر بھی کتابیں، ادھر بھی روزے، سارا ایک ہے۔ ولی ہے نہیں، ایک نہیں، میری گھر تو دسو جی کیا فرمایا؟ گنا کانا تو سب تباہ ہوئے ہوئے بیسے اور پکے ہو جاؤ، مجھے تو تمہارے پکا ہونا میں انتخاب ہوں۔ فرماتے ہیں گنا کانا ایک کو صورت تے ایک تاثیر زمین دی، کمان اور کانا کل صبح دیکھ لو، ہکو جائی شکل، ہکو جائی قد، ہکو جائی صورت، اس دے بند، اس دے بند۔ ولی نے فرمایا آ دیکھ لے گنا کانا ایک کو صورت تے ایک تاثیر زمین دی، ایک سکا ایک رسدہ بھریا، ایک سکا نہ پیر
نہ فقیر نہ ولی نہ ادب نہ عشق، ایک سکا اور ایک مولانا محمد ابراہیم صاحب ایک راسدہ بھریا شے ایک ہے، لیکن ایک سکا ایک راسدہ بھریا، چھوڑ ان کو قدرت ویکھ غنی دی، تو اللہ کے کام ویکھ آپ چھوڑے رہے۔ اس واسطے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کا صدقہ تو یہ سارے دنیا چل رہی ہے۔ حضور کے میلاد میں گھر گھر سرکار کا میلاد کرو، محفلوں میں شرکت کرو، کیوں کہ یہ محفلیں آپ کے مرنے کے بعد آپ کے کام آئیں۔ حضور جب دنیا پر تشریف لائے غسل دیا ہوا اور کنگھی کیے ہوئے اور تیل لگے ہوئے، ختنہ بنا ہوا، سرما لگا ہوا، حضور کی پھپھی حضرت صفیہ حضرت عبداللہ کی بہن پیڑھی پر بیٹھی اور برتن میں پانی لیا، سرکار کو ہاتھ پہ اٹھایا، غسل دینے کا ارادہ کیا، غیب سے آواز آئی، نہیں صفیہ غسل دینے کی تکلیف نہ کر، ہم نے محبوب کو پاک پیدا کیا ہے، ہم نے محبوب کو۔ اس واسطے فرمایا کوئی مثل نہ جانی دی، شاہ بولا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب، اعلیٰ حضرت بریلوی پیر مہر علی شاہ صاحب، حضرت جامی، حضرت رومی، علم کے ساتھ ساتھ پھر یہ نعتیں بھی لے گئے۔ فرماتے ہیں کوئی منطقی اور فلسفی عالم دین پیر مہر علی شاہ، کوئی مثل نہ جانی دی، قسم خدا کھاوے ایڈی چڑھ دی جوانی دی۔ آگے میسج دے گئے وہ لوگوں کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جان یا بولن دی، اتھے جان یا بولن دی تے تم علم غیب ہی لبے، حاضر ناظر لبے، السلام علیکہ ایھا نبی، اور تیرے باپ کا نام ہے حاضر ناظر، اردو بھی نہیں آتی، السلام علیکہ ایھا نبی، اے نبی تم پر سلام، اے اس کو، اے ملک صاحب بیٹھے ہیں، وہ ملک صاحب جو چلا گیا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا اس صورت نو، اتنے بڑے عالم، اردو ہے، اس صورت نو اگر نہ ہوتے تو کہتے اس صورت نو جو آج سے 1400 سال پہلے تھے۔ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جان جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی شانا کھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ حضور کے میلاد کا ایک پورا سلسلہ ہے، اس سے دادا صاحب مفتی صاحب نے رکا دیا ہے، لیکن میلاد شریف کے لیے وقت چاہیے، جی وقت چاہیے میلاد شریف کے لیے۔ بڑے عربی کے اشعار ہیں، فارسی کے ہیں، اور ایک سرکار کے حسن و جمال پر بحث ہے، علم غیب پر بحث ہے، حاضر و ناظر پر بحث ہے۔ وہ میں جو تقریر کرنی تھی نا وہ میں اس کا اشارہ دیتا ہوں، ہے اجازت؟ ہے اجازت یہ ہے کہ یہ جو ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں نا، تو یا رسول اللہ کو ہم نے اپنے پاس سے نہیں نکالا۔ البدایہ والنہایہ، مسیلمہ کذاب جب صدیق اکبر کے مقابلے میں آیا تو ان کے پاس تھے 60,000 افراد، صدیق اکبر کے پاس 10,000 سے کچھ زائد اور 15,000 سے کم، تو 60,000 اور 15,000 کا کوئی مقابلہ ہے؟ تو لڑائی سے فتح حاصل، مسلمانوں کے پاؤں کھڑ گئے، تو پھر کیسے فتح ہوگی؟ حضرت خالد ابن ولید جرنیل سے فرمایا لوگوں میرے فوجیوں لڑنا چھوڑ دو، کیا کریں؟ سب مدینہ شریف کی طرف منہ کرو، یہ نہ ہو مجھے گولی مار دو۔ البدایہ والنہایہ میں یہ نہ ہو مجھے گولی مار دو، ہر ایک کے پاس یہ ہے۔ کیا لفظ ہے؟ سب صحابہ نے اور سارے صحابہ تھے، کوئی ان میں تابع نہیں تھا، 20 سال سے 22 سال سے کسی کی عمر کم نہیں تھی۔ کیا کیا؟ روضہ رسول کی طرح منہ کیا اور کیا کہا؟ یا محمدہ ثم نادا بشعار المسلمین۔ انہوں نے پھر حضور پر آواز ڈالی اس طریقے پر جو مسلمانوں کا طریقہ تھا۔ کیا طریقہ تھا؟ وَقَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ حضور پر آواز ڈالی، حضور کا انتقال ہوا ہے، روضہ ہے حضور کا۔ کیا رزلٹ نکلا؟ شام سے پہلے مسلمہ مارا گیا، مسلمانوں کو فتح ہوا۔ سیدنا امام زین العابدین، کس چیز کی کمی ہے؟ کس ولایت کی کمی ہے؟ کس علم کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے امام سیدنا زین العابدین کو؟ کائنات میں ہے کوئی ولیوں میں ان کے مقابلے کا؟ لیکن آپ واقعہ کربلا میں جب بخار ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کیا حال تھا 10 محرم کو؟ کیا کہتے ہیں؟ ہائے ہائے
طریقہ یہ چیزیں موجود ہیں قصیدے میں. کہتے ہیں روضہ رسول کی طرح منہ کر کے کہتے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمین فی موقب والمزدہم. حضور پر آواز میں شرک بدعت کو نہیں جانتے تھے. امام شرف الدین بصیری جس کو نبی پاک کی نعت پڑھنے سے خدا ایسا مقام ملا کہ حضور نے ہاتھ پھیرا، یہ دوسروں نے لکھا. اتر بردہ فی شرح بردہ میں دوسروں نے لکھا اور قصیدہ بردہ میں موجود ہے. کیا سارے ڈاکٹر نے حکومت کو دکھایا، بڑا علاج کرایا، کوئی کارگر ثابت نہیں ہوا. کیا ہوا؟ اس نے کہا مر تو ویسے ہی رہا ہوں، دو جہان کا طبیب رہ گیا ہے. اس نے حضور علیہ السلام کی طرح حضور کے انتقال کے 800 سال بعد کیا کہتے ہیں؟ استغاثہ کرتے ہیں. کہتے ہیں یا اکرم الخلق مالی منالوذ بہی سوا کا اندہ حلول الحادث العممی. اے جنوں اور انسانوں میں سب سے زیادہ بزرگ مکرم اور معظم یا رسول اللہ، اس مصیبت کے وقت میں شرف الدین کا آپ کے سوا کوئی نہیں. ان کو کچھ نہیں ہوا اور ہم کافر ہو گئے. سیدنا امام اعظم فرماتے ہیں یا اکرم الثقلین وجا کند الورا جدلی بجود کا وردنی برضا کا انا طامع بجود من کا ولم یکن لابی حنیفہ فی الانام سوا کا. اے جنوں اور انسانوں میں سب سے زیادہ بزرگ مکرم اور معظم وجا کند الورا، اے خدا کے بہت بڑے خزانے، حضور اپنی سخاوت سے مجھے کچھ دو. آنا طامع ہوں، میں حرص رکھتا ہوں، میں لالچ رکھتا ہوں آپ کی سخاوت کا، مجھے دو. کیوں؟ اس واسطے کہ اس مصیبت کے وقت میں آپ کے سوا ابو حنیفہ کو کوئی نہیں. آج تک اولیاء اللہ نے یہ کیا سن فریاد پیران دیا پیرا میری عرض سنے کان دھر کے ہوں میرا بیڑا اڑیے وچ کپران دے جتے مچ نہیں باندھے ڈرتے ہوں پیر جلانی محبوب سبانی میری ماں پھڑیو چھٹ کر کے ہوں پیر جنان دے بیران باہو کندے لگ دے تار کے ہوں. یہ جتنی ہستیوں کا میں نے تذکرہ کیا یا رسول اللہ حضور کی وفات کے بعد کہنے سے ان کو کچھ نہیں ہوگا اور ہمیں ہی ہوگا، یہ کس طرح کو مسئلہ ہے. ان الفاظ پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا